لاہور ہائی کورٹ کا 24 نیوز چینل کی نشریات بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے پیمرا کی استدعا مسترد کرتے ہوئے وفاق اور پیمرا سمیت دیگر فریقین سے کل جواب طلب کر لیا۔ اہم سماعت پر ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم اور گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 ربیع چودھری سمیت سینئر صحافی وکلاء قیادت بھی کمرہ عدالت میں موجود رہی۔ صحافیوں کو اتحاد مبارک ہو۔ 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر سینئر صحافی حامد میر کا ٹویٹ۔ معروف اینکر پرسن نے سوشل میڈیا صارفین کو اپنے پیغام میں پیمرا کا فیصلہ معطل ہونے سے آگاہ کیا۔ عدالتی فیصلے پر لاہور چیمبر قیادت کی جانب سے بھی اظہار مسرت۔ صدر عرفان اقبال کا حکومت کو تعمیری تنقید برداشت کرنے کا مشورہ۔ صحافی سپاہی ہیں۔ ٹھوکر نیاز ویک پر صحافیوں کے پرامن احتجاج پر سادہ لباس اہلکاروں کا پتھراؤ، متعدد شرکاء زخمی۔ احتجاج میں شریک صحافیوں کی گاڑیوں کی بھی توڑ پھوڑ۔ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران بھی صحافیوں پر تشدد، پیمرا سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ، پتھراؤ اور لاٹھی چارج کے دوران پولیس اور اسسٹنٹ کمشنر خاموش تماشائی بنے رہے۔ پیمرا گردی سے دل برداشتہ بیورو چیف صغیر چودھری کو ساتھیوں نے خود سوزی سے روک لیا۔ انشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو تحفظات ہیں، انشاءاللہ نیپرا تک اور فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے ہم تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں۔ صحافت ریاست کا ہم ستون، صحافیوں کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنر پنجاب کا بھی 24 نیوز چینل سے اظہار یکجہتی، صحافیوں کے تحفظات وفاق تک پہنچانے کی یقین دہانی، کہا چینل کا مسئلہ جلد حل کروائیں گے۔ 24 نیوز چینل کی بندش سے ہزاروں خاندانوں کے چولہے بجھ گئے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مسئلے کے حل کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو خاتمے چینل کی بندش، صحافیوں پر لاٹھی چارج اور گولیاں برسانے کی مذمت، کہا میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، حکومت آواز دبانے کے لیے اشتہارات کی بندش کے بعد آمرانہ اقدامات کا سہارا لے رہی ہے۔ 24 نیوز کے مسئلے پر چودھری شجاعت کا وزیر اعظم کو مراسلہ، چینل کے خلاف کارروائی روکنے کا مطالبہ۔ خط کے متن کے مطابق سابق وزیر اعظم نے لکھا، میڈیا سے محاذ رائے مناسب نہیں، ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر ہمارا حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کیا ہے۔ آج جرنلسٹ جو پیمرا کے باہر احتجاج کر رہے تھے اپنے جمہوری حقوق کے لیے، فریڈم آف دا پریس کے لیے، اور ان پہ پیمرا کے سیکیورٹی گارڈز، ایک حکومت کے ادارے کے سیکیورٹی گارڈز نے فائرنگ کی ہے۔ ہم اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ حکومت نے ایک بار پھر میڈیا کی آزادی پر حملہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی احتجاج کرنے والے صحافیوں پر گولیاں چلانے کی مذمت، بولے پیمرا کے سیکیورٹی اہلکاروں نے گولیاں چلا کر ثابت کر دیا کہ ان کی پالیسی کیا ہے۔ پی پی سینٹرل پنجاب کے صدر قمر زمان کا قاہرہ کا صحافیوں پر تشدد کی تحقیقات کا مطالبہ۔ پی پی رہنما چودھری منظور بولے، حکمران خود تو 126 روز کا دھرنا دیتے ہیں، جب کوئی دوسرا احتجاج کرے تو گولیاں برساتے ہیں۔ حکومت کا کسی میڈیا گروپ یا چینل سے بریک اپ نہیں ہونا چاہیے، چینل 24 نیوز کی بندش کے خلاف حکومت کے اندر سے آواز بلند۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو، کہا 24 نیوز میں 900 کے قریب ملازمین کی نوکریاں ختم ہونا بڑا مسئلہ ہے، امید ہے وزیر اعظم کی ٹیم اس مسئلے کو بحسن خوبی حل کر لے گی۔ پنجاب اسمبلی میں 24 نیوز سے اظہار یکجہتی کی قرارداد جمع۔ ٹھوکر نیاز بیگ احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں پر تشدد کی مذمت، حملہ حکومت کی آمرانہ سوچ کا عکاس قرار دے دیا گیا۔ مذمتی قرارداد لیگی رکن قبل لیاقت ایڈوکیٹ نے جمع کروائی۔ نیب نے آپشن دیا ہے کہ مستقل حاضری معافی منظور کر کے کیس چلایا جائے۔ گزشتہ سماعت پر بھی آپ نے 3 ہفتوں کا وقت مانگا تھا، اب جب ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران 2 رکنی بینچ کے ریمارکس، اپوزیشن لیڈر کی 1 روز کے لیے حاضری معافی کی درخواست منظور، عبوری ضمانت میں 16 جولائی تک مزید توسیع۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اہم اجلاس،
ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کے امن عامہ سے متعلق اقدامات پر بریفنگ، فرقہ واریت میں ملوث عناصر کو کچلا جائے گا، وزیر اعلیٰ کا صوبے کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کا حکم۔ ضلع انتظامیہ کا 15 جولائی تک مویشی منڈیاں فعال کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 11 منڈیوں کو آپریشنل کیا جائے گا، دیگر 3 کے لیے پھر سے اراضی نشاندہی کی ہدایت۔ منڈیوں میں جراثیم کو سپرے اور دیگر کورونا SOPs پر عمل درآمد کو ممکن بنایا جائے گا، جانوروں کی فیس سے استثناء حاصل ہوگا۔ مانسون میں 10% زیادہ بارشوں کے سبب سیلاب خدشات، وزیر اعلیٰ پنجاب نے متعلقہ محکموں کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں PDM میں محکمہ بلدیات سمیت دیگر اداروں کے حکام شریک ہوں گے، سیلاب کی تباہ کاریاں روکنے سے متعلق امور طے کیے جائیں گے۔ حاجی کیمپ ڈرین کا تعمیراتی پروجیکٹ سست روی کا شکار، بلدیہ عملے کی جانب سے مال روڈ کی بحالی کے کام میں بھی غیر معمولی تاخیر، اہم شاہراہ پر ٹریفک کی بندش سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا۔ DGLDA کا MD واسا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، مانسون کے دوران بارشی پانی کے نکاسی کے انتظامات کا جائزہ۔ DGLDA نے لکشمی چوک پر ڈسپوزل اسٹیشن اور ایمرجنسی کیمپ کا معائنہ بھی کیا۔ جناح ہسپتال میں سیکیورٹی گارڈز کی بدماشی، علاج کے لیے ہسپتال آئی خاتون پر ویمن گارڈ کا تشدد، کپڑے تک پھاڑ دیے، انتظامیہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے احتجاجی کمیٹی تشکیل دے دی۔ حکومتی نااہلی اور مہنگائی کا عذاب، عرفہ کریم ٹاور فیز 2 کا منصوبہ آغاز سے قبل 7 ارب روپے مہنگا ہو گیا۔ نئے سال میں مالی تخمینہ 5 ارب سے بڑھ کر 12 ارب تک پہنچ گیا، منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مکمل کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب کا یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں رجسٹرار کی غیر قانونی تعیناتی پر نوٹس، سنڈیکیٹ اجلاس میں شریک 6 ممبران کو شو کاز جاری کرنے کی منظوری، گورنر پنجاب کے حکم پر غیر قانونی تعینات رجسٹرار کو پہلے ہی ہٹایا جا چکا ہے۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا کورونا سے متاثرہ انٹرویو بحال کرنے کا فیصلہ، انٹرویوز لینے پر مامور تمام افسران کل تک دفتر حاضری کی ہدایات، نیا اسکیجول 2 روز تک جاری کیے جانے کا امکان۔ نرسنگ کالجز کے امتحانات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ڈپلومہ کورسز فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے تمام پرچے اگلے فیصلے تک ملتوی رکھنے کے احکامات جاری کر دیے، مراسلہ ارسال۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے پرتعیش نمبروں کی نیلامی، شہری کی LEB1 کے لیے 15,20,000 کی کامیاب بولی، آکشن کے دوران 1604 پرکشش نمبر نیلامی کے لیے رکھے گئے۔ لیسکو کا میکلوڈ روڈ ڈویژن میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، غیر قانونی بجلی کے حصول پر 22 کنیکشنز منقطع، ملوث صارفین سے 20,000 یونٹ کا ڈیٹیکشن بل وصول کرنے کا فیصلہ، اندراج مقدمہ کے لیے درخواست بھی جمع کرا دی۔ 4 ماہ سے بے روزگار اسٹیج فنکاروں کی بھی سنی جانے لگی، محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کا تھیٹر کھولنے پر غور، ضلع حکام سے سفارشات طلب کرنی، محکمہ داخلہ کا کمشنر اور DC کی رپورٹ پر تھیٹر کھولنے کے فیصلے کا اندیا۔ ہسپتالوں میں کورونا کے مریض کم ہونے لگے، نئے کیسز میں کمی کے حوصلہ افزا اشارے، 24 گھنٹوں کے دوران 334 نئے کیسز، ہسپتالوں میں 316 مریض آئسولیشن وارڈ، 163 ICU اور 78 وینٹیلیٹر پر رہ گئے، صوبے میں وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد 45,000 سے زائد ہو گئی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر پولیس کی کارروائی، 2012 دکانیں سیل، 1,300 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، معمولی خلاف ورزی پر 45,882 دکانداروں کو وارننگ بھی جاری کی گئی۔ ڈاکٹرز نے کورونا کے خلاف صف اول کا کردار ادا کیا، حکومت فرنٹ لائن فورس کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہی، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا ٹویٹر پر مستعفی ہونے والے ڈاکٹر سے اظہار یکجہتی۔
پاکستان میں بسنے والی اقلیتی برادری کو برابر کے حقوق حاصل ہے، ترقی کے سفر میں مائنورٹیز کو برابر کا حصہ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر انسانی حقوق اقلیتی امور اعجاز عالم سے گفتگو، صوبائی وزیر نے سردار عثمان بزدار کو اپنی کتاب بھی پیش کی۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا اجلاس، سیکریٹری صحت، ایڈیشنل سیکریٹری ڈیولپمنٹ، چیف پلاننگ آفیسر کی شرکت۔ اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سرکاری ملازمین کو جولائی کی تنخواہیں عید الاضحیٰ سے قبل ادا کرنے کا فیصلہ، تنخواہیں اور پینشن 27 جولائی کو ادا کرنے کے لیے محکمہ خزانہ نے اے جی آفس کو ہدایات جاری کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ نے مزید 2 ڈی آئی جیز کی ریکوزیشن منظور کر لی، محکمہ سروسز کا ڈی آئی جی شوکت عباس اور ڈی آئی جی محمد ارسلان ملک کی خدمات حاصل کرنے کے لیے وفاق سے رابطہ۔ اور رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک کی 8 سال کی راہ، دوست احباب لیگی رہنماؤں کارکنان کی جانب سے مبارکباد میں خواہشات کے پیغامات۔